زندگی کا ایک کنٹرول جو ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور جو اکثر ہم نے دوسرے انسان کو دے دیا ہوتا ہے۔ ویسے تو جو کچھ بھی ہوتا ہے بس اللہ کی ہی رضا سے ہوتا ہے اور اللہ ہی سب کا مالک ہے، لیکن ہماری زندگی کی جو راہ میں یہ رکاوٹیں ہیں وہ ہم خود ہیں۔ تو یہ جو کنٹرول ہم نے دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ زندگی سے راضی نہیں رہتے، یہ جو کنٹرول ہاتھوں سے نکل گیا ہے اور اس وجہ سے کئی لوگ پریشان ہوئے رہتے ہیں۔ ان کی سوچ ایسی ہوتی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ انسان میرا فلانا رشتہ دار مجھے پسند نہیں کرتا، تو آپ کیوں اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا چاہتے ہیں، یا کیوں آپ ان کے منہ سے اپنی بڑھائی سننا چاہتے ہیں یا تعریف سننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو جنون ہوتا ہے اپنی تعریف خود کرنا اور چاہت کے دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا، اپنی تعریفیں سننے کی ایک عجیب تڑپ رکھنا، یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ کوئی میری تعریف کرے اور میں سنوں۔ کان ترس رہے ہیں جب تک تعریف نہ ہوگی، جب تک لوگ میری بڑھائی نہ کریں گے، مجھے پسند نہیں کریں گے، مجھے ایڈمائر نہیں کریں گے، تو خوش نہیں ہو پاؤں گا یا خوش نہیں ہو پاؤں گی۔ پھر ایسے ہی اسی طرح کوئی انسان آ کے اگر آپ کو برا بھلا کہہ دے تو آپ دن رات اسی کے بارے میں سوچتے رہ جاتے ہیں۔ یعنی کہ ہم انسان اس حد تک اس قدر دوسروں کے محتاج ہو چکے ہیں کہ جب تک ایک دوسرا بندہ ہمیں خوش نہیں کرے گا تب تک ہم خوش نہیں ہوں گے۔ ہر انسان کسی نہ کسی ذات کو خوش کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، ایسے میں اللہ کو تو معاذ اللہ ہم نے کنسیڈر ہی نہیں کیا۔ صرف میں، میری خوشی، میں یہ، میں وہ۔ جب انسان صرف اپنی خوشی کے لیے جیتا ہے تو وہ انا، ایگو کا شکار بن جاتا ہے۔ وہی اگر کوئی انسان، اللہ کا بندہ، اگر اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرے تو پھر کیا بات ہے، بہت خوب ہوگا، ہے نا؟ اخلاقیات میں الہیات ہونا چاہیے، چاہے ہر چیز ہمارے چاہت کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، تب بھی انسان خوش نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں ہی رہتا ہے اور اپنی پریشانیوں کو دوسروں پہ ڈالنے سے پریشانیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ لوگوں پہ حکم چلانا اور پھر کہنا وہ میری بات نہیں مانتا، وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، میری تعریف نہیں کرتا، بات نہیں سنتا، مطلب کہ ہم نے اپنی لائف کا پورا ٹوٹل کنٹرول سوسائٹی کے لوگوں کو دے دیا ہے۔ یاد رکھیے، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہم کسی کو خوش نہیں کر پاتے اور سب سے زیادہ صرف ہماری اپنی زندگی ہی متاثر ہوتی ہے ان سب سے۔ دکھاوے کے لیے کیے جانے والے کام کا کوئی فائدہ نہیں، جائز نہیں ہے۔ کھانا پینا، اچھا کپڑا پہننا، یہ حق ہے آپ کا، اسے دکھاوا مت بنائیں، کیونکہ دکھاوے کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ چیزیں پرانی ہو گئی ہیں، آپ خوش نہیں ہیں، راضی نہیں ہے۔ جتنا آپ کی زندگی میں گلا بڑھے گا، اتنا وسوسہ بڑھے گا، اتنی بیماریاں بڑھیں گی۔ بہرحال کمپیریزن سے بچیں اور ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ اللہ کو راضی کریں، بس اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو خوش کریں، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے اچھا سلوک کریں، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کریں۔ پھر دیکھیے زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے اور اپنی انا کے غلام کبھی نہ بنے۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے۔ تو اپنی پریشانیوں کی ذمہ داریاں دوسروں پہ ڈالنا بند کریے، اس کی وجہ سے میں ایسا ہوں، یا اس کی وجہ سے میں ایسا ہوں، یا وہ میرے ساتھ ایسا ہے اس لیے میں اس کے ساتھ ایسا ہوں۔ ہر انسان اپنے کیے کا جواب اللہ کو دینے والا ہے۔ ہر انسان اپنا حساب دے گا، وہ ان کا عمل ہے، آنکھیں ان کی بند ہیں۔ تو دعا کریے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔